ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع ہے قربانی کے فضائل و مسائل۔ قربانی اہم مالی عبادت شاعر اسلام میں سے ہے۔ قربانی کا آغاز، قربانی کی تاریخ آغاز اسلام سے ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، بلکہ اس سے بھی قبل سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں آپ کے بیٹے قابیل و حابیل قربانی کرتے ہیں۔ حابیل اللہ کے راستے میں ایک دمبا ذبح کرتے ہیں اور قابیل غلہ جو ہے، زرعی پیداوار جو ہے، وہ اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ اس دور میں قربانی کا اس کی کیفیت مختلف تھی۔ میدان کے اندر قربانی لا کے رکھی جاتی، آسمان سے آگ آتی، اٹھا کر لے جاتی، قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر قربانی پڑی رہتی گویا قربانی مردود ہو چکی ہے۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی مردود ہو گئی، اسی وجہ سے ان کا قتل ہو جاتا۔ پھر ہر پیغمبر، ہر نبی کے دور میں کوئی نہ کوئی سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ قربانی اصل میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ ہر امت کے اندر یہ قربانی کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ ہر امت میں قربانی ہوتی ہے۔ سورہ حج کے اندر اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو قربانی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہونی چاہیے۔ قربانی سے مقصود تقوی ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں، تمہاری للہیت کو دیکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیسے اونٹ کو مسخر کر دیا، کیسے گائے کو مسخر کر دیا۔ سورہ انعام کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت۔ میرے محبوب آپ اعلان کیجئے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف ایک اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے مسلمان۔ اور سورہ کوثر میں ارشاد فرمایا گیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ آپ شکرانے کے طور پر نماز پڑھیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ قربانی کیجئے، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، ہر بھلائی ہر خیر سے محروم ہوگا۔ مشرکین بھی قربانی کرتے تھے، لیکن بتوں کے نام پر۔ عیسائی بھی قربانی کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام۔ اور مسلمانوں کو حکم یہی دیا گیا کہ تمہاری قربانی صرف اللہ کے نام پر ہونی چاہیے۔ میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، آپ نماز پڑھیے شکرانے کے طور پر، آپ قربانی کیجئے، اور
قربانی سے مقصود یہی ہے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ صحابہ اکرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مسنون طریقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے کیا ملے گا؟ اجر و ثواب ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے عوض تمہیں نیکی ملے گی۔ آج دنیا میں ایسی کوئی مشین نہیں ہے جو یہ بتا سکے بھیڑ کے جسم پر کتنے بال ہیں، دمبے کے جسم پر کتنے بال ہیں، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ یعنی اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کی انتہا نہیں ہے، بے حساب اجر و ثواب ہے قربانی کے اوپر۔ اور فرمایا یہ جو قربانی ہے، جب کوئی قربانی کرتا ہے بھی خون زمین پر نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ اور یہ قربانی والا جو جانور ہے اس کا خون بھی اجر و ثواب میں شامل ہو جاتا ہے، اس کا گوبر بھی اجر و ثواب میں شامل ہو جاتا ہے، اس کے جو کھر ہیں وہ بھی اجر و ثواب میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ محبوب عمل ہے جو ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیش کر دیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیتے ہیں، دونوں سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں، وتلہ للجبین، اور جبین کے بل انہیں زمین پر لٹا دیتے ہیں، ان کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، اور ہم ایسے ہی جو اپنے محسن ہوتے ہیں، جو ہمارے فرما بردار ہوتے ہیں، ہم ان کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ جنت سے دمبا رب العالمین کی طرف سے آ گیا، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ وہ قربان ہو گیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو ہر امت میں جاری و ساری فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قربانی کرنے کا امت کو حکم دیا ہے، وہیں پہ ارشاد فرمایا جو صاحب استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، وہ قربانی نہ دے، تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہماری قربان گاہ کی طرف، وہ ہماری عید گاہ کی طرف نہ آئے۔ آپ تصور کیجئے رحمت للعالمین، رؤوف الرحیم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شفیق ہیں، کس قدر رحیم ہیں، لیکن قربانی نہ کرنے والے کے متعلق اعلان فرما رہے ہیں وہ ہماری قربان گاہ کی طرف نہ آئے۔ ہمیں قربانی لینی چاہیے، اور روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موٹے تازے 2 مینڈے لیتے تھے، سینگوں والے، رنگت کے اعتبار سے سفید بھی ہوتے تھے، کالے بھی ہوتے تھے، اور ایک مینڈا اپنی طرف سے قربان کرتے اور دوسرا اپنی امت کی طرف سے قربان کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے غرباء کو یہ پیغام دیا، خوشخبری دی، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری طرف سے میں قربانی ادا کر رہا ہوں۔ 10 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں قیام پذیر رہے، ہر سال آپ نے قربانی کی ادائیگی کی، اور حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ خود قربان کیے، اور باقی اونٹوں کے قربانی کرنے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم صادر فرمایا۔ آپ تصور کیجئے کہ دین اسلام کیسا دین ہے، یہ دین رحمت ہے، یہ دین فطرت ہے۔ پہلی امتوں میں قربانی یہ تھی آسمان سے آگ آتی اٹھا کر لے جاتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ حکم ہے 3 حصے کرو،
ایک حصہ اپنے گھر میں رکھو، ایک عزیز و اقارب کو کھلاؤ، اور تیسرا جو حصہ ہے وہ غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ اگر آپ کے گھر کے افراد زیادہ ہیں، آپ 2 حصے بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر اس سے بھی بڑا گھر ہے آپ کا، افراد زیادہ ہیں گھر میں، تو آپ 3 حصے ہی گھر میں رکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، خود ہی قربانی کی، خود ہی کھا لی، اور اس کے اوپر اجر و ثواب مل گیا۔ آپ تصور کیجئے، اور صبح سے شام تک، شام سے صبح تک حضور پر نور، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے، کہ جن کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ نے آپ کی جو قربانی قبول ہوتی ہے، جو قربانی نہیں قبول ہوتی، اس کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ وگرنہ پہلی امتوں کی طرح اگر میدان میں ہی پڑی رہتی تو لوگ ملامت کرتے، اور دوسرا خود ہی کرنی ہے، خود ہی کھانی ہے۔ ناظرین کرام، قربانی کے موقع پر اپنے عزیز و اقارب کو ضرور یاد کیجیے۔ جب آپ قربانی کرتے ہوئے جانور کے گلے کے اوپر چھری چلا رہے ہیں، تو خدا را خواہشات نفس کے اوپر بھی ضرور آپ چھری چلائیے۔ اور اگر آپ قربانیاں زیادہ کر رہے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اپنے محلے میں دیکھیں بہت سارے ایسے سفید پوش لوگ ہوں گے۔ اگر آپ 4 قربانیاں کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، 1 قربانی آپ گھر میں کیجئے، 3 سفید پوشوں کو قربان کیجئے، پتہ بھی نہ چلنے دیجئے۔ اگر 3 مختلف افراد کو، اپنے خاندان کے ہوں، اپنے محلے کے ہوں، اگر آپ ان کو 3 قربانیاں تقسیم کر دیں گے تو یقیناً تب بھی آپ کو 4 قربانیوں کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ لیکن یہ صرف قربانیوں کا اجر و ثواب نہیں ہوگا، قربانی کرنے کا اجر و ثواب بھی ہوگا، اور صلہ رحمی کرنے کا، رشتوں کو نبھانے کا اجر و ثواب بھی ہوگا۔ گھر میں کریں گے تب بھی قربانی قابل قبول ہوگی، اور اگر دوسرے کے گھر میں جا کے قربانی ہو جائے گی تب بھی قربانی قابل قبول ہوگی، بلکہ اس کے اوپر اجر و ثواب کہیں زیادہ مل جائے گا آپ کو۔ اور قرآن کہتا ہے وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جب آپ قربانی کا گوشت تقسیم کر رہے ہیں تو جو لینے کے لیے آ رہا ہے، جو مانگنے کے لیے فقراء اور مساکین آ رہے ہیں، ان کو بھی دیجئے، اور جو سفید پوش ہیں، جو آپ سے مانگ نہیں رہے، ان کو خود تلاش کیجئے اور ان کو وہاں جا کر گوشت پہنچائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی والے دن میں کوئی عمل بھی خون بہانے سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا۔ اب اس بات سے اندازہ کیجئے کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں جو قربانی نہیں کرتا وہ ہمارے قربان گاہ کی طرف نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ عید کے موقع پر جہاں پہ ہم قربانی کر رہے ہیں، اگر اللہ کی قربت ہمیں مل رہی ہے، اگر ہمیں اللہ کی خوشنودی نصیب ہو رہی ہے، اگر ہمیں تقوی نصیب ہو رہا ہے، تو ہم گویا فلسفہ قربانی کو سمجھ بھی رہے ہیں، اور ہمیں اس کی حقیقت بھی نصیب ہو رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چاند نکلنے سے پہلے ہم بال نہیں کٹواتے، ناخن نہیں کٹواتے، داڑھی نہیں کٹواتے، لیکن جیسے ہی ہم قربانی کرتے ہیں فوراً ہم داڑھی کو کاٹنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ ایک طرف تو جانور ذبح کر رہے ہیں اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ کو شعور نہیں ہے، کہ آپ کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ایک عمل وہ کر رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور دوسرا وہ عمل کر رہے ہیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع کیا۔ دین اسلام وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دے رہے ہیں اس کے اوپر عمل کیجئے، اور جس چیز سے تمہیں روک رہے ہیں اس سے رک جائیے۔ قربانی والی عید آ رہی ہے، جہاں پہ آپ
اس عید میں اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کریں گے، اپنے بچوں کے لیے خرید و فروخت کریں گے، وہیں پر آپ اپنے محلے کے بچوں کو بھی یاد رکھیے، آپ نے اپنے عزیز و اقارب کو یاد رکھیے، آپ اس موقع پر اپنے والدین کی قدم بوسی کیجیے، بہن بھائی اگر ناراض ہیں ان کو منا لیجیے آپ، اور آپ کی یہ عید حقیقت میں عید بن جائے گی۔ عید کا مطلب خوشی ہوتا ہے، تو یہ کیسی خوشی ہوگی جس میں آپ کا بھائی آپ کے ساتھ نہیں بول رہا، آپ کے گھر میں تو 4 قربانیاں ہو رہی ہیں اور آپ کے ایک بھائی کے گھر میں ایک بھی قربانی نہیں ہے۔ خدا را قربانی کے اس عمل میں ان کو شریک کیجئے، 2 قربانیاں اپنے گھر میں دیجئے، 2 قربانیاں اپنے بھائی کے گھر میں جا کے دیجئے، اور جہاں پر ہم اپنے لیے قربانیاں کرتے ہیں وہاں پر ہمارے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں، جو محسن کائنات ہیں، جو اپنی امت کے لیے قربانی ادا کر رہے ہیں، ہمیں وہاں پر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی جہاں پہ ہم اپنی قربانی کرتے ہیں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی قربانی ادا کریں، ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام پر بھی قربانی کریں، ہم اہل بیت عظام ان کے نام پر بھی ہم قربانیاں کریں، ازواج مطہرات کے نام پر، بنات مطہرات کے نام پر ہم قربانیاں کریں۔ اہل بیت سے محبت یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، صحابہ اکرام سے محبت یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارا ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و اہل بیت سے محبت کرنا۔ تو ہم جہاں پہ اپنے لیے قربانی کر رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب و اہل بیت کے لیے بھی ہم قربانی ادا کریں، اور اپنے عزیز و اقارب میں جو ہمارے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ہم ان کے نام پہ بھی قربانی کریں۔ لیکن خدا را اس مسئلے کا ضرور خیال کیجئے، اگر گھر میں 4 کمانے والے ہیں اور چاروں کے چاروں صاحب نصاب ہیں، جو زکوٰۃ کا نصاب ہے 52 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، وہی قربانی کا بھی نصاب ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اوپر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے، اور قربانی اگر آپ کے پاس 1 دن پہلے بھی آپ کے پاس پیسے آ چکے ہیں آپ قربانی ادا کیجیے۔ اور صرف یہی نہیں کہ ہم نے تو بکرا ہی قربان کرنا ہے، اگر آپ 1 بکرے کے پیسوں میں 3 قربانیاں ادا کر سکتے ہیں تو آپ کو 3 کا اجر و ثواب ملے گا۔ بے داغ جانور ہو، لولا لنگڑا جانور نہ ہو، اندھا کانا جانور نہ ہو، آپ اس چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کیجئے جو آپ کو دیکھنے میں اچھی لگے، بھلی لگے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں اس چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کیجئے، اور جب آپ قربانی ادا کیجئے اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید پڑھ کر قربانی ادا کرتے تھے، اور ہمیں بھی اسی بات کا حکم دیا گیا، پہلے عید کی نماز پڑھو پھر جا کر قربانی ادا کرو، اور قربانی کی ادائیگی کے بعد مہینہ 2 مہینے تک گوشت کو فریزروں میں سٹاک نہ کیجیے، کھائیے، عزیز و اقارب کو کھلائیے، دعوت کیجیے عزیز و اقارب کی، غرباء کو کھلائیے، خود تلاش کیجئے محلے میں کس نے قربانی نہیں کی۔ بہت سارے سفید پوش ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے قربانی تو نہیں کی ہوگی لیکن کہیں گے ہم نے قربانی کی ہے۔ خود تلاش کیجئے، ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کیجئے۔ قربانی کا مفہوم ہی قربت کو پانا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور اللہ کا قرب اسی صورت میں حاصل ہوگا اگر آپ اللہ کی مخلوق سے پیار کریں گے۔ آپ کے عزیز و اقارب میں اگر گوشت جائے گا، ان کے بچے کھائیں گے، وہ آپ کو دعائیں دیں گے، رب العالمین کی ذات پھر آپ سے خوش ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں مسنون طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور جو قربانی کا اصل مفہوم ہے، جو تقوی ہے، جو خشیت ہے، جو اللہ کا قرب ہے، اللہ تعالی ہمیں وہ نصیب فرمائیں۔
اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی خوشیوں میں اپنے عزیز و اقارب کو شامل کیجئے، اہل محلہ کو شامل کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فما علینا الا البلاغ۔